الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 15 سپٹمبر 2022۔ سوالات کے اعلانات نہیں کیے گئے ہیں، لیکن سوالات اتنے زیادہ ویسے ہی آ جا رہے ہیں کہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال جو آئے ہیں ہم کوشش کریں گے، پھر بھی لگتا پورے ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ میت کو جب قبر میں ڈالا جائے تو تین مرتبہ مٹی دی جائے اور ہر مرتبہ کی الگ الگ ٹکڑے کی ایک دعا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بہرحال یہ بہت ضعیف حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ کوئی اگر عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، گرچہ حدیث ضعیف ہے۔ پوچھا ہے کہ لڑکی سے اس کے ولی باپ نے جا کر کے اجازت لے لی تو کیا وہاں پہ کلمہ پڑھانا اور ایک وکیل کا ہونا اور 2 گواہ کا ہونا سنت طریقہ ہے؟ اس پر بارہا بات کر چکا ہوں اور یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ جو طریقہ نکاح قبولیت کا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ولی موجود ہے باپ، تو وہ جا کر کے لڑکی سے اجازت لے لے اور آ کر کے بتا دے۔ جہاں پہ قاضی صاحب نکاح پڑھ رہے ہوں وہاں پہ گواہ موجود ہونا چاہیے، بس وہ سنت طریقہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جب کلمہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ یا پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پوری زندگی جو ہے اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اس کا حوالہ چاہیے۔ یہ انہیں سے پوچھے جنہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ نام لے لیتے لوگ مولانا، ہر داڑھی والا مولانا نہیں ہوتا ہے۔ افغانستان میں سب داڑھی رکھتے ہیں اور اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو داڑھی اور ٹوپی لگانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بلکہ جن لوگوں نے موضوعات میں شمار کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا پیٹ کے بل اگر کوئی سوتا ہے تو وہ جہنمی ہے؟ نہیں، وہ جہنمی ہوتا نہیں ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا سونا ایسا ہوگا، لیکن پیٹ کے بل سونے والا جہنمی ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ منہیات میں شامل ہے، منع ہے کہ آدمی پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے دوا کھانے کی کوئی دعا بتائیے جو سنت سے ثابت ہو۔ کھانے کی جو دعا ہے وہی دوا کی دعا ہے۔ کھانے کی کیا ہے؟ بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کر کے جو ہے وہ دوا کھا لو۔ ہم لوگوں کے بچپن میں ہماری نانی دادی وغیرہ وہ جب دوا پلاتی تھی، چھوٹے تھے تو وہ ایک جملہ کہتی تھی کہ اپنا کہتی رہتی تھیں اور دعا پلاتی رہتی تھی کہ ہوا الشافی ہوا الشافی۔ یہ بچے کی تربیت اگر ہے تو اچھی چیز ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنت سے ثابت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک محترمہ حج پہ جا رہی ہیں اور ان کا نواسا ہے جس کی عمر 15 سال ہے، تو کیا وہ محرم مانا جائے گا؟ 15 سال کا بچہ محرم ہے تقریباً، مطلب عمر بالغ بھی ہے، محرم بھی ہے۔ محرم تو ویسے بھی ہے، چاہے 5 سال کا رہے تو بھی محرم ہے۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بہت سے علماء اور طلباء مدارس اپنے سروں کے بالوں کو اطراف سے مونڈتے ہیں یا چھوٹے کرتے ہیں اور درمیان میں بڑھاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حدیث پہ منع ہے، تو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو صاحب نے پوچھا ہے وہ نماز چھوڑتے ہیں، حدیث میں منع ہے کہ نہیں ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اگر کوئی عالم کرے یا کوئی بھی کرے، جو غلطی ہے غلطی ہے،
تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جس وجہ سے آپ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ مولانا صاحب کر رہے ہیں تو جائز ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ کیا وہ حدیث کے وعید کے سبھی لوگ مستحق ہوں گے؟ وہی کوئی بیچارے، بھائی ایک انجینئر صاحب زنا کریں تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا؟ وہ بھی مانا جائے گا۔ پوچھا گیا بہت سے لوگ داڑھی مونڈتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کاٹتے ہیں، جن میں علماء اور مدارس۔ علماء کے پیچھے نہیں پڑو، بددعا لگ جاتی ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ علماء اور مدارس کے طلبہ بھی شامل ہیں، جبکہ حدیث میں صراحتاً داڑھی بڑھانے کا حکم ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی مونڈتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو، کوئی بھی ہو، داڑھی کا مونڈنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت صرف سنتے رہیں یا وہ جو پڑھ رہے ہیں ہم بھی وہی پڑھیں؟ آپ وہی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے سورہ بقرہ شروع کر دیا، تم کو تو انا اعطیناک کے علاوہ یاد ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ یہ تو کسی کا فتویٰ نہیں ہے نا کہ امام صاحب جو شروع کریں تم بھی اٹھا لو۔ تو امام صاحب پہ ستا کے ماریں گے پیچھے والوں کو، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ کھڑے ہیں اور وہ شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کا مسئلہ تو ایک الگ بات ہے، یہ اس مسئلے میں زبردست اختلاف ہے۔ اور جہری نماز میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی السعتی، جو کہ حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جہری میں سورہ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ سری میں امام شافعی اکیلے ہیں جو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لہذا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ پوچھا گیا آپ سے بارہا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 موقع پر سر کے بال منڈائے ہیں، اس کے علاوہ کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کندھے کے قریب پہنچ کر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسی سنتیں ہیں کہ آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے گناہ نہیں ہے۔ مونڈنا ہے مونڈ لو، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کر مونڈتا ہے کہ اللہ کے رسول برابر مونڈتے رہتے ہیں تو یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ موچھ کا مونڈنا اور نہ بالوں کا مونڈنا، یہ دونوں چیز سنت سے ثابت نہیں ہے کہ لگاتار اللہ کے رسول نے مونڈا ہو، ایسا نہیں۔ موشت کا تو کبھی نہیں ثابت ہے، امام مالک تو بہت اس پر سخت ہیں۔ بال کا مونڈنا جیسا لکھا ہوا وہ ثابت ہے 2 مرتبہ، لیکن آپ ویسے بال مونڈتے نہیں تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بال مونڈنا بزرگی کی علامت ہے، بہت منڈاتے رہتے ہیں، اسی لیے مدرسے کے بچوں کا بال منڈوا دیتے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کا بھی بال اگر یہ سمجھ کر منڈایا جائے کہ یہ بزرگی کی علامت ہے تو غلط ہے۔ یہ اس لیے بچوں کے بال، کیونکہ یہ جب بال رکھتا آدمی نا تو پڑھائی کم اسٹائل مارتا رہتا ہے۔ ہم ایک جو کالج میں پڑھاتے تھے تو وہ پرنسپل ہماری جو تھیں بہت ذہین عورت تھیں، تو جب پھنس جاتی تھیں کسی مسئلے میں تو وہ ہم کو پوچھتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو ہے وہ ہر وقت، ہر پیریڈ کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سراج صاحب ہم لوگ بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے، یہ نوجوان بچے ہیں، جیسے ہوا تو ہم نے کہا یہ پیشاب کرنے نہیں جاتے ہیں، یہ آپ نے جو ٹوائلٹ جہاں ہے وہاں پہ واش بیسن پہ آپ نے شیشہ لگا رکھا ہے، وہ جاتے ہیں اپنا بال دیکھنے، لڑکیاں جاتی ہیں اپنا میک اپ دیکھنے اور لڑکے جاتے ہیں اپنا بال اسٹائل کر کے آتے ہیں۔ آج آپ سارے شیشے نکال دیجئے، کل سے یہ بند ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، 2 بجے اسکول بند ہوتا تھا، وہ تو سب اسکرو پہ لگے ہوئے تھے، آدھا گھنٹے میں بلوا کر کے سارے شیشے نکلوا دیے گئے۔ اب بچوں کو تو معلوم نہیں، اب دوسرے دن جب کلاس پھر شروع ہوئی تو پھر پہلے پیریڈ میں، اب وہاں گئے تو اپنا منہ بھی نظر نہیں آ رہا، دوسرے کا بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔
بند ہو گیا جانا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سراج سر نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا۔ تو بال اس لیے بچوں کو کہ زیادہ وقت کس میں برباد کرتے ہیں؟ بال میں، ورنہ یہ سمجھ کر کے اگر ہم منڈواتے ہیں محتمم صاحب کہ یہ بزرگی کی علامت ہے تو یہ غلط ہے۔ پوچھا ہے کہ 6 جگہ پر ہنسنا 25 زنا کے برابر ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ 6 جگہ لکھا ہے انہوں نے۔ قبرستان میں ہنسنا، جنازے کے بعد ہنسنا، علماء کی مجلس میں ہنسنا، تلاوت قرآن کے وقت میں ہنسنا، مسجد میں ہنسنا، اذان کے وقت میں ہنسنا۔ یہ جو بھی لکھا ہے یہ سب ایسی جگہ نہیں ہنسنا چاہیے، لیکن 25 زنا بہت ہوتا ہے نا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ جب لوگ چھوڑتے ہیں نا، ایسا چھوڑو کہ تھوڑا پکڑ ملے، لیکن اتنا نہیں چھوڑو کہ دھجیاں اڑ جائیں، پیوند بھی نہیں لگ سکے۔ یہ سب سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ اور وہ جو ایسی ذرا سی بات ملی نا، اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے پہلے کس کو بھیجنا ہے؟ مولانا سراج صاحب کو بھیجنا ہے۔ ہم روزانہ اپنا موبائل ڈیلیٹ اگر نہیں کریں تو ہمارا موبائل جو ہے OnePlus ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ ہینگ ہو جائے گا۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے تھوڑا سے، اور بدھی بھی لگانا۔ صرف ٹوپی پہننے کے لیے اللہ سے نے سر نہیں دیا ہے، بدھی کا استعمال کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ بچوں کو منانے یا پھسلانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مائیں وغیرہ کرتی ہیں کہ جیسے بچہ چھوٹا رہتا ہے نا، 3 4 سال 5 سال کا، اب ابا باہر جانے لگے تو کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتا بچہ میں بھی چلوں گا۔ اب ابا کیا بولتے ہیں؟ بیٹا میں ابھی آؤں گا نا تو تم کو لے چلوں گا، اور نہ ان کو آنا ہے نہ لے چلنا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سنجیدگی سے 1 2 3 مرتبہ، میرے ساتھ بھی ہوا، چھوٹے بچے، سمجھا دیا کہ بیٹا اس وقت ہم آفس جا رہے ہیں، نہیں لے جا سکتے تم کو۔ 2 3 مرتبہ اگر آپ اس کو سمجھا دیں گے تو اب وہ 4 5 سال کے بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گڑ وہ نہیں ہے جس میں چونٹا لگے، یہ لے ہی نہیں جائے گا ابا، تو چھوڑ دیں گے آپ کو۔ یہ جو آپ روز اس کو جھوٹ بول رہے ہیں نا، جھوٹ ہے۔ اب حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، ایک صاحبہ نے اپنے بچے کو بلایا کہ آؤ تم کو کچھ دیتے ہیں۔ وہ بھاگ رہا ہوتا نا، تو اس کو جب بلایا تو وہ سوچے گا کچھ امی دیں گی، تو وہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ آیا نہیں تھا، آ ہی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا محترمہ سے کہ آپ بچے کو کچھ دیں گی یا نہیں دیں گی؟ ایسے ہی مطلب چکر چلا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں دوں گی۔ کہا آپ اگر نہیں دیتی تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، مولانا تھانوی اور مولانا مودودی کو بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ کسی کو بھی گالی دینا برا ہے، ان کو دیتے کیوں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں، یہ قاری طیب علیہ الرحمہ کا جواب ہے، اسی کو جواب دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی زندگی کو پروردگار عالم برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب نیکیاں کرتے ہیں، بہت سے وہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اب ان کی نماز سے ثواب ملتا ہے۔ اب گالیاں جو دے رہا ہے تو ان کا ثواب ان کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ان کی نماز کا ثواب ان کو جاتا رہے۔ یہ ایک پلاننگ ہے۔ ایسے بڑے لوگوں کو پروردگار عالم ایسے اکاؤنٹ سے نیکیاں بھیجواتا رہتا ہے۔ قاری طیب علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا تھا۔ قاری طیب علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے سابق، بہت ذہین آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی حضرت کو۔ تو ان سے کہا گیا کہ حضرت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو، دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گالیاں جو دیں گے تو ثواب ان کو اکاؤنٹ میں کیسے جائے گا؟ وہ تمہارے لیے نماز پڑھوا رہا ہے تاکہ ان کا ثواب تم کو ٹرانسفر ہوتا رہے۔ تو اس لیے اتنا چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے، ٹیچر ہیں، صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی
جو بچوں کی نفسیات پہ تھی، تو اس میں بڑا رائٹر ہے، وہ بہت بڑا مصنف ہے، تو اس نے لکھا کہ جو بچے ذہین ہوتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں، اور جو بچے ذہن کم ہوتا ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا مولانا صاحب یہ شرارت اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے؟ کس نے پوچھا؟ حالانکہ اسی رائٹر کو لکھنا چاہیے تھا نا، شرارت اسے کہتے ہیں، بدتمیزی اسے کہتے ہیں، وہ اتنا چھوڑ گیا اور وہ ہمارے سر آ گئی۔ دیکھیں شرارت اور بدتمیزی میں فرق ہو۔ ہم لوگ بدتمیزی کی جگہ پر مولوی لوگ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم ایک کو کہتے ہیں شرارت، ایک کو کہتے ہیں خباثت، ہم تھوڑا ایک ڈگری بدتمیزی سے بھی اوپر ہے۔ یہ جو بدتمیزی ہوتی ہے اس میں بد اخلاقی ہوتی ہے، جو شرارت ہوتی ہے اس میں عقل کام کرتی ہے، تو بدتمیزی میں بد اخلاقی شامل ہوتی ہے جس کو خباثت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ذہین ہے تو شرارت شروع کر دو، کہ تاکہ معلوم ہو کہ میں بڑا ذہین ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سرکاری پرائمری اسکولوں میں تنخواہیں بہت اچھی ہیں پورے بھارت میں، لیکن تعلیم کا معیار بہت خراب ہے، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب تنخواہیں اچھی ہیں تو تعلیمی معیار بلند ہونا چاہیے۔ اس کا بہت سا جواب ہے، ایک جواب دے دیتا ہوں جو پورے بھارت میں ہے۔ آج کل پرائمری اسکول کے ٹیچر کو پڑھانے کے علاوہ سارا کام ان کے ذمہ ہے، معلوم آپ کو؟ ووٹر لسٹ بننی ہے تو ان کو ووٹر لسٹ بنوانا ہے، پڑھانا ہے، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، پڑھانے سے مطلب نہیں ہے، روزانہ دوپہر کا کھانا پکوانا ہے اور کھلوانا ہے، ان کے ذمے وہ کام لگا ہوا۔ ایسے جتنے سرکاری کام ہوتے ہیں سب پرائمری ٹیچر کے ذمے ڈال دیا جاتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب تم ٹیچر سے دیگر کام لوگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ نکل رہا ہے، اسٹینڈرڈ نہیں بن رہا ہے۔ تو ٹیچرز کو ٹیچر سے کام لیں، ٹیچنگ کا کام لیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ معیار کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں مطلب یو پی میں اور اتراکھنڈ میں گورنمنٹ نے مدارس کے سروے کا اعلان کیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بھائی کیوں سروے کرنا چاہتے ہیں ہمارا، تو انہوں نے کہا کہ تاکہ آپ کی سیوا ہم کر سکیں، معلوم ہو کیا پرابلم ہے آپ کی۔ اچھی بات ہے، خدا کرے یہی نیت ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی یو پی کا پرائمری اسکول الا ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بچے ہیں اس لحاظ سے ٹیچر ہیں، پہلے ان کا سروے کر کے ان کو صحیح کر لو۔ کیا کیا سروے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بچے تمہارے لیٹتے کہاں ہیں، لیٹنے کا کتنا انتظام ہے، ٹوائلٹ کتنا انتظام ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو ہمیشہ جنگل میں ٹوائلٹ کرنے گیا ہوں۔ 8ویں میں لڑکیاں مل کر پڑھتی تھیں، سب جاتی تھیں تالاب پر، لڑکے اور لڑکیاں، کوئی ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے۔ ابھی بھی 80% پرائمری اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے۔ ارے بھائی سروے ان لوگوں کا کرو جن کو تم تنخواہیں دے رہے ہو، ان کا سروے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جو بیچارے کچھ نہیں لے رہے ہیں تم سے ان کا سروے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ اس کا جواب آپ گروپ میں دیجیے گا، حالانکہ ذاتی بات تھی۔ آپ کی ایک تقریر کا سیریل سنا تھا، اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ آپ نے کسی محفل میں یہ کہا تھا کہ وہ کتاب جو ہے وہ چھپنے والی ہے، تو اگر چھپ گئی ہو تو بتائیے وہ کہاں سے ملتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کتاب لکھ دی گئی ہے اور چھپنے کے قریب ہے، جلدی ہی انشاءاللہ کیا ہے کتاب چھپ جائے گی۔ تھوڑی سی ایک معاشی لحاظ سے پرابلم کی وجہ سے پینڈنگ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا، کتاب 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ پوچھا گیا ہر جانب سے مسلمانوں پر مسائل ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور پرنٹ میڈیا، ایسے میں دعوت کا کام کیسے کریں؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کے کام کے لیے جو طریقے ہیں، مثال کے طور پر مضمون لکھ کر کے، مثال کے طور پر چینل بنا کر کے،
ہیں فیس بک پر مضامین لکھ کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے. لیکن جیسے ہی یہ کام ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کوئی مضمون لکھا تو پتہ چلا کہ وہ یوٹیوب پر آپ نے کوئی تقریر کی، پتہ چلا آپ کا چینل ہی کیا کر دیا، انہوں نے بلاک کر دیا. یہ جن صاحب نے پوچھا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بھارت میں 15 سے 20 خطرناک قسم کے چینل جو ہے وہ ہمارے سوامی لوگ چلاتے ہیں، جس میں دن بھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں. تو جب کبھی اس میں کوئی ہمارا بندہ داخل ہوتا ہے اور اگر کوئی صحیح جواب دیتا ہے، ایک صاحب ہیں جو بڑے ماہر ہیں، مراد آباد کے ہیں، وہ وید کا بھی علم رکھتے ہیں اور بہت ان کی پکڑ ہے، وہ جب کبھی اس پر ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا جواب کیا کرتے ہیں، وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں تو چینل کو کیا کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر ایسے میں دعوت جو ہماری بڑی ذمہ داری ہے، دعوت کا کام کیسے کیا جائے. بات بہت معقول ہے. چاہے آپ جو بھی کریں گے، اگر اخبار نکالنا چاہیں گے تو وہ بین ہو جائے گا، مضمون لکھیں گے آپ اندر ہو جائیں گے، یوٹیوب پر بات کریں گے آپ کا چینل بلاک کر دیا جائے گا. بہرحال ساری مصیبتیں ہیں. تو اب اس دعوت پھر کی کیسے جائے؟ بھئی مدارس ہی دعوت کا اڈہ ہیں، اب مدارس پر ہی مصیبت آ جائے گی تو دعوت اور جلدی کیا ہو جائے گی، متاثر ہو جائے گی. ایک چیز ایسی ہے جس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کرنا شروع کر دو. کیا مودین صاحب سو رہے ہو؟ اچھا. ایک چیز ایسی ہے جو کوئی بھی نہ بین کر سکتا ہے نہ تمہارے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے. آپ لوگ کریں گے وہ؟ ایک کام وہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ مسلمان بن جائیے، اپنے آپ اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی. بھئی آپ اگر سچ بولیں گے تو RSS والے آپ کو ماریں گے، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے، فجر کی نماز سارے مسلمان پڑھنے لگیں گے تو آپ کے خلاف FIR ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. جو کام جتنی بھی باتیں آپ نے کہی، یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ، چینل، سب پر سب کی گرفت ہے. لیکن تمہارے اخلاق جو رسول اکرم کے اخلاق ہیں، جو اسلام کے، اگر وہ آپ عمل کرنے لگیں، اپنے آپ دعوت ہونے لگے گی اور سب فیل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ الفاظ نہیں تھے لیکن ترکیبیں سب یہی تھی. بھئی ابو جہل کے بارے میں اللہ کے رسول دعوت کے لیے تقریر کرنے جاتے، پیچھے کھڑے ہو کر بولتا کہ ان کی بات نہیں سنو، ان کی باتیں نہیں سنو. وہ پیچھے کھڑے ہو کر اشارہ کرتا. تو آخر دعوت کے کام میں رکاوٹ ہوتی نہیں ہوتی. 3 سال تک اتنی رکاوٹ تھی کہ آپ کسی کو دعوت دے دیتے تھے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تھا تو بولتا بھیا اس کو یہیں دبا دینا، آگے کسی سے نہیں بتانا. یہ سارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے. اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حجو کرتے تھے، لفظ محمد کو بگاڑ کر کے لفظ بولتے تھے. میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، محمد لفظ بگاڑ کر کے بولتے تھے جس کا معنی غلط نکلا. یہ سب کچھ ہوتا تھا. ان سب کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. کیوں؟ بھئی لاٹھی ہے ان کی، طاقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کر دیا کہ جو اللہ نے بتایا تھا ویسے زندگی گزارنا شروع کر دیا. سارے لوگ چاروں خانہ چت ہو گئے. ہوا نہیں ہوا؟ جو لوگ بہت مخالف تھے وہ سب سلام کرنے لگے. کس چیز سے؟ چلتے پھرتے کیا بن گئے؟ وہ مسلمان بن گئے. وہ آپ بھی آج کرنے لگے. یہ چاہے جتنا میڈیا پیڈیا سب فیل کر دیں، کچھ بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. ہر آدمی تھوڑی سی، اور اس کو کرنا ہے سب کو. میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں. ابھی میں نے تقریر میں بات کہی تھی. میں روزانہ فجر میں جب جاتا ہوں تو ہمارے گھر کے سامنے غیر مسلم ہے تو وہ عموماً جھاڑو دیتا رہتا ہے. برہمن ہوگا، صفائی ستھرائی رکھتا ہے. میں جاتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چلا جاتا ہوں. روزانہ وہ ہم کو بھی ہاتھ سے. ایک دن ہم نکلے گھر سے. اچھا، ہم جیسے گھر سے نکلتے ہیں ویسے ہی اہلیہ کیا کرتی، گھر کو اندر سے بند کر لیتی ہیں. میں چلا گیا، اس کے دروازے تک پہنچا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی. گڑ 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 تیز.
اب پیچھے جائیں گے تو اہلیہ دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کی مصیبت آ جائے گی۔ تو میں تھوڑا تیز چلا۔ یہ بندہ کیا کیا، جو بندہ جس کو ہم سلام کرتے تھے، وہ گیا اپنے گھر میں، دوڑ کر چھتری لایا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو آگے آگے جا رہا ہوں، آیا اور پیچھے سے آ کر کے میرے بغل میں کھڑا ہو کر کے چھتری لگا کر کے مجھے مسجد تک پہنچایا۔ کون؟ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا پہلے، تو انہوں نے کہا 2 کام کریے گا۔ پہلا کام افشو السلام، خوب وش کرو، خوب سلام کرو۔ کوئی کتنا بڑا بھی دشمن ہو، آپ سلام کرنے لگے اندر سے پانی پانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، یہ عملی شکل ہے۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ ہی نہیں سمجھے کہ چھوڑ رہا ہے، ہرشا کمپلیکس ہے یہاں، اس کے سامنے ایک آدمی پانی پوری لگاتا ہے۔ تو پانی پوری وہ لگا ہی رہا تھا، اچانک ایک گائے آئی اور وہ ایسا اس نے مارا کہ بیچارے کی پانی پوری پانی پانی ہو گئی، ختم، سب ٹوٹ پھوٹ کے گر گئے، چٹنی ادھر ادھر۔ اب جتنے لوگ وہاں تھے سب بیچارے، ارے کچھ کنڑا میں کچھ ہندی میں چھوٹا چھوٹا منہ بنا لیا، وہ بھی بیچارہ۔ میں اتنے میں آیا، گاڑی لگایا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ گائے نے کیا ہے، تو میں نے کہا بھیا کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں وہ یہ گائے ایسے ایسے آئی گر گئی۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آج یہ جو آپ کا معاملہ ہے، یہ اگر پورا آپ کماتے تو کتنا خرچہ آپ کا ہوتا؟ اس نے کہا 5,000 روپے۔ ہم نے کہا یہ 5,000 روپے پکڑو، اب افسوس نہیں کرو، کل آ کر کے دوبارہ دکان لگا لینا۔ اب وہاں جتنے غیر مسلم کھڑے تھے، یہ کرنے کا کام یہ تھا۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے تو یہ کرنے کا کام تھا۔ سب لوگ چیچی کر کے منہ بنا رہے، وہ تھوڑے مسئلے کا حل ہے۔ یہ اگر سارے مسلمان ایسے کرنے لگے، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو مسئلہ حل کر رہا ہے۔ لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، چاہے سارے چینل ہمارے بلاک کر دیں، لیکن ہمارے اخلاق والے چینل کو کوئی بلاک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سب لوگ اختیار کر لو، نہ کرو سب لوگ، کم سے کم 60% لوگ ایسے مسلمان چرتے پھرتے ہو جائیں، اپنے آپ سارے چینل سے بڑا چینل اخلاق کا چینل ہے، جو ہمارے بس میں ہے۔ ثواب الگ سے، نفرت الگ سے ختم، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ نے ڈالی دعوت کی، وہ فری میں ہو جائے گی۔ لہذا یہ کام کرنے کا ہے۔ بات میری سمجھے؟ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ بندہ دیندار ہے؟ میں بہت سے لوگوں سے دھوکہ کھا چکا ہوں ان کی ظاہری دینداری سے، تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس کو دیندار جانوں۔ اصل میں کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ چند رسومات، جس کا تعلق، غور سے سنیے گا، یہ چند رسومات جو ہوتی ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تسبیحات ہے، ان سب کا فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے۔ آپ تہجد گزار ہیں، بہت اچھی بات ہے، بازو والے کو تمہاری تہجد سے کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دینداری حقیقت میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ یہ معاملات میں کیسا ہے۔ معاملات سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ بڑے نیک ہیں۔ کہا تم کو کیسے معلوم ہوا نیک ہے؟ کہا اچھا میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، 3 باتیں پوچھتا ہوں اور بتاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پیسہ دیا ہے کبھی اس کو قرضہ؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں سمجھ گیا تم ان کو نماز پڑھتے دیکھ لے تو سمجھتے ہو دیندار ہیں۔ یہ آپ کی نماز آپ کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، اخلاق دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ معیار کیا ہے کہ معاملات میں بندہ کیسا ہے، وہ حقیقت میں دیندار ہے، اندر سے وہ دیندار ہے۔ یہ ظاہری دینداری ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں نماز چھوڑ دو، یہ اچھا یہ بھی لوگوں کا چکر بہت برا ہے، جب ایسی باتیں کر دیتے ہیں نا،
بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں مولانا میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہوں. یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو فرائض ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس چکر میں آ کر کے بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی میں کسی کا حق نہیں مارتا, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں کسی کو. ٹھیک ہے مولانا صاحب, میں روزہ نماز میں خود مانتا ہوں, یہ کہنے سے بھی نہیں بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں, غور سے سنیے گا یہ جملہ, وہ ساری چیزیں جس کو آپ نے بہت اچھا جانا ہے وہ اسی وقت کام کرے گی جب ڈیوٹی ادا ہوگی. فرض کیا ہے؟ جو ہے فرض وہ ڈیوٹی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ریلوے میں کام کرتا ہے یا کہیں سرکاری جگہ پہ کام کرتا ہے, دن میں ڈیوٹی نہیں گیا, جب ڈیوٹی ختم ہو گئی تو 5 بجے سے لے کر کے رات کے 9 بجے تک اوور ٹائم لگایا. اب جا کر کے بولتا ہے اپنے باس سے, اپنے آفیسر سے کہ سر میں نے 4 گھنٹہ کیا لگایا ہے, اوور ٹائم لگایا ہے. وہ بولے گا بھائی صاحب ڈیوٹی کرو گے تو اوور ٹائم مانا جائے گا, ورنہ اوور ٹائم نہیں مانا جاتا. یہ سب اوور ٹائم کے کام ہیں. یہ کب آپ کے ساتھ جڑیں گے؟ جب ڈیوٹی مکمل ہوگی. ڈیوٹی مکمل نہیں ہوئی تو اوور ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک. یہ جملے کو ہمیشہ یاد رکھو, یہ اوور ٹائم ہے. کیونکہ ایسی باتیں جب ہم کہہ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں روزہ نماز کی کیا ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دوسرا طریقہ جاننے کا یہ ہے کہ کتنا بندہ دیندار ہے. جب دین اور اس کا فائدہ, ایک فائدہ ہے ایک دین بات, دین ایک بات کہہ رہا ہے, فائدہ ایک ہمارا کہہ رہا ہے. ایسے موقع پر آپ نے اپنے فائدے کو عمل کیا تو حقیقت میں آپ دیندار نہیں ہیں. مفاد کو قربان کرنا, اخلاق کسی کا دیکھنا ہے, کسی کا اخلاق دیکھنا ہے دسترخوان پہ دیکھ لو. کہاں دیکھ لو؟ دسترخوان پہ. ایک جگہ رکھ دیجئے آپ. ہم ایک بہت بڑے علماء کی محفل میں گئے, تو میری عادت ہے جو ہم محسوس کرتے بول دیتے ہیں. میرا ہی عنوان تھا تقریر کا, اور سب علماء تھے, کوئی نہیں تھا, غیر کوئی تھا ہی نہیں, تربیت بھی علماء ہی کے تھے. جب کھانے کا وقت ہوا, اور کھانے کے بعد میری تقریر تھی, جب کھانے کا وقت ہوا تو ایک ایک پیس انہوں نے لا کر کے مچھلی سب کے سامنے رکھنا شروع کیا, رکھ دیا, خیر کھا لیا. جب تقریر کا میرے وقت آیا تو اس میں کچھ ایسا ہی عنوان تھا کہ علماء کا کردار. تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا ایک ایک پیس مچھلی آپ نے کیوں رکھی؟ آپ پلیٹ رکھ دیتے کہ جس کا 2 دل چاہے لے لے, لیکن اگر وہ پلیٹ رکھ دیتے تو 3 کو ملتی اور 5 کیا ہوتے؟ محروم ہو جاتے. کسی کو آزمانا ہو اخلاق کو کہ کتنے پانی میں ہے نا, تو اس کو کھانے پر آزماؤ, تب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے. تینوں چیز معلوم ہوگی. خاندان بھی معلوم ہو جائے گا کہ خاندان اس کا شریف ہے یا نہیں, اس کا مزاج معلوم ہو جائے گا کہ کس مزاج کا ہے, اور لالچی ہے یا نہیں, سب کچھ اسی دسترخوان پہ معلوم ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟